بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں کے اچھے حالات نہیں چل رہے اور جو لوگ پریشان ہیں رزق کی تنگی کی وجہ سے کہ کرائے، بل، فیسیں کس طرح سے پوری ہوں گی اور گھر کا خرچ کیسے چلے گا، تو اس کے لیے ایک بہترین عمل ہے جو کہ وسعت رزق کے لیے اس عمل کو انجام دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور غیب سے رزق کا بندوبست ہوتا رہے گا۔ اس عمل کی برکات و فضائل کو بہت سے عارفین نے نقل کیا ہے۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ اذان فجر سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنی ہے اور پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 17 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے اور پھر رکوع میں بھی 17 دفعہ سورہ توحید کو پڑھیں گے اور سجدے میں بھی 17 دفعہ ہی سورہ توحید کو پڑھا جائے گا۔ پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے بالکل ایسے ہی الحمد پڑھنے کے بعد 17 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھیں گے، یعنی سورہ توحید کو پڑھیں گے اور پھر رکوع میں بھی اسی طرح 17 دفعہ اور سجدے میں بھی 17 دفعہ ہی پڑھنی ہے اور نماز کو ختم کرنے کے بعد 17 دفعہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر ایک دن کا یہ عمل ختم ہو جائے گا۔ پھر دوسرے دن اسی طرح سے اسی وقت میں یعنی نماز فجر سے اذان فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے بیدار ہو کر 2 رکعت نماز ادا کریں گے اور اس میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 17 دفعہ سورہ کافرون کی تلاوت کرنی ہے اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید کی 17 دفعہ تلاوت کرنی ہے اور اسی طرح سے رکوع اور سجود میں بھی، جیسے رکوع میں بھی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد جب 17 دفعہ ہم نے پڑھا سورہ توحید کو اور رکوع میں بھی پھر ہم ذکر پڑھنے کے بعد 17 دفعہ سورہ توحید پڑھیں گے، پھر اسی طرح سجدے میں بھی جا کے ذکر پڑھنے کے بعد 17 دفعہ سورہ توحید کو پڑھیں گے۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ الحمد پڑھنے کے بعد سورہ الحمد جب پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ہم نے سورہ کافرون کو پڑھنا ہے، یعنی یا ایھا الکافرون جو ہے سورہ جو ان 4 صورتوں میں سے آتی ہے، جو 4 کل میں سے سورہ کافرون بھی ہے، تو پھر ہم سورہ کافرون کو پڑھیں گے اور اس کے بعد 17 دفعہ یعنی 17 دفعہ ہی ہم الحمد پڑھنے کے بعد سورہ کافرون پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد رکوع میں بھی ذکر پڑھنے کے بعد 17 دفعہ سورہ کافرون کو پڑھیں گے اور پھر سجدے میں بھی 17 دفعہ سورہ کافرون کو ذکر پڑھنے کے بعد پڑھیں گے اور یہاں پہ نماز ہم ختم کر دیں گے۔ پھر اسی ترتیب سے جب ہم دوبارہ سے اگلے دن پھر ہم نے اسی ترتیب کے ساتھ ہم نے پڑھنی ہے نماز، یعنی 17 دفعہ پڑھنی ہے، لیکن ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی کہ ایک دن پھر آگے سے دونوں جو رکعتیں ہوں گی ان میں سورہ توحید کی تلاوت دونوں رکعتوں میں کی جائے گی، اسی طرح اسی ترتیب کے ساتھ 17 دفعہ جب ہم سورہ الحمد کے بعد بھی، پھر رکوع میں بھی اور پھر سجدے میں بھی، یہ ایک دن صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے، پھر اس سے اگلے دن جب کریں گے تو وہ دونوں ہی رکعتوں میں سورہ کافرون کی تلاوت کریں گے، تو اس طرح ہم اس عمل کو 9 دن میں مکمل کریں گے تو انشاءاللہ خدا کی ذات غیب سے رزق کے وسائل پیدا کریں گی اور یہ کم از کم 9 دن عمل کرنے کا ہے، یہ ہم 9 دن میں اس عمل کو مکمل کریں گے اور اگر کوئی کر سکتا ہے تو زندگی کیسے معمول بنا لے تو کبھی بھی رزق کی تنگی اسے دیکھنا نہیں پڑے گی اور کسی طرح کی مشکلات جو ہے وہ اس کے سامنے نہیں آئیں گی، انشاءاللہ کہ تمام مشکلیں بھی حل ہو جائیں گی اور رزق کی تنگی بھی ختم ہو جائے گی۔ انسان اگر اس عمل کو 9 دن پورے خلوص اور پورے توجہ کے ساتھ خضوع اور خشوع کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ کہ اس کے غیب سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔